بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، ابتدائی قواعد النحو سے آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 27 اور اس کا عنوان ہے فعل کی اقسام۔ فعل کی تقسیم کئی اعتبار سے کی گئی ہے۔ یہ تقریباً سارا سبق ایسا ہے کہ گزشتہ اسباق کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ حصہ بیان ہوتا رہا ہے۔ فعل کی تقسیم کئی اعتبار سے کی گئی ہے۔ پہلی ہے زمانہ کے اعتبار سے۔ اس اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع اور نمبر 3 فعل امر۔ فعل ماضی وہ فعل جو کسی کام کے گزشتہ زمانے میں واقع ہونے پر دلالت کرے، یعنی یہ بتائے کہ یہ جو کام ذکر کیا جا رہا ہے، جو فعل بیان کیا جا رہا ہے، یہ گزشتہ زمانہ میں ہو چکا ہے۔ جیسے کتب، اس نے لکھا۔ نمبر 2 فعل مضارع، وہ فعل جو کسی کام کا زمانہ حال یا مستقبل میں واقع ہونا بتائے، یعنی یہ بتائے کہ یہ جو کام واقع ہوا ہے یا تو زمانہ حال میں واقع ہوا ہے اور یا یہ آئندہ مستقبل کے اندر وقوع پذیر ہوگا، یعنی اس کے اندر 2 زمانے پائے جاتے ہیں۔ جیسے یکتب، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ نمبر 3 ہے فعل امر، وہ فعل جس کے ذریعے آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے، یعنی اس میں حکم دیا جاتا ہے کسی کام کے کرنے کا اور اس حکم کی تعمیل کی جانی ہوتی ہے آنے والے زمانہ میں۔ جیسے اکتب، تو ایک مرد لکھ، یعنی لکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور یہ فعل واقع ہوگا آنے والے زمانہ میں۔ ادرس، تو ایک مرد پڑھ۔ تو زمانہ کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں یہاں ذکر کی ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ ماضی کے اندر جو ہے کسی کام کا ہونا زمانہ گزشتہ کے اندر پایا جاتا ہے، اور مضارع میں زمانہ حال اور مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے، اور فعل امر میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے آنے والے زمانہ میں۔ مفعول بہ چاہنے اور نہ چاہنے کے اعتبار سے، اس اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 لازم اور نمبر 2 متعدی۔ فعل لازم وہ فعل جس کا اثر فاعل تک ہی محدود رہے اور بذات خود مفعول بہ کو نصب نہ دے سکے، یعنی اصطلاح میں فعل لازم اس کو کہتے ہیں جو صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات کو ظاہر کر دے اور اسے مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ فعل لازم اسے کہتے ہیں جس کا تعلق صرف فاعل سے ہو اور وہ اپنے معنی کے لحاظ سے مفعول بہ کا محتاج نہ ہو۔ جیسے یہاں مثال لکھی ہے، ذهب زید، زید گیا، یعنی اسے بات مکمل ہو گئی۔ ذهب فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے۔ نام الطفل، بچہ سو گیا، یہ نامہ یہاں فعل ہے اور الطفل یہ اس کا فاعل ہے، تو یہاں فاعل تک جو ہے بات کو مکمل کر لیا۔ فعل متعدی وہ فعل جس کا اثر فاعل سے تجاوز کر کے، یعنی آگے گزر کر مفعول بہ تک جائے اور وہ بذات خود مفعول بہ کو نصب دے۔ جیسے کتب خالد الدرس، کہ خالد نے سبق لکھا۔ اس مثال میں کتب فعل کا اثر خالد فاعل سے تجاوز کر کے الدرس مفعول بہ تک پہنچا ہے،
تو اس کو ہم کہتے ہیں فعل متعدی۔ فعل متعدی کی 3 قسمیں ہیں، یعنی مفعول بہ کی تعداد کے اعتبار سے صاحب کتاب نے یہاں فعل متعدی کی 3 اقسام ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 فعل متعدی بیک مفعول بہ، یعنی وہ فعل متعدی جو صرف ایک مفعول بہ کی طرح متعدی ہوتا ہے، جیسے ہے قرأ حامد الکتاب، حامد نے کتاب پڑھی۔ تو یہاں قرأ فعل ہے، حامد فاعل ہے، اور الکتاب یہ مفعول بہ ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنتا ہے، اور یہاں مفعول بہ ایک ذکر کیا گیا ہے اور وہ ہے الکتاب، اس لیے اس کو کہیں گے فعل متعدی بیک مفعول۔ نمبر 2 فعل متعدی بدو مفعول بہ، یعنی وہ فعل متعدی جو 2 مفعول بہ کی طرح متعدی ہوتا ہے، جیسے ہے کسوت الفقیر ثوبا، میں نے فقیر کو لباس پہنایا۔ یہاں کسوت فعل بفاعل ہے اور الفقیر اس کا مفعول اول ہے، اور ثوبا یہ مفعول دوم ہے۔ تو فعل بفاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنتا ہے۔ فعل متعدی بس مفعول، یعنی وہ فعل متعدی جو 3 مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، جیسے ہے اعلم الطبیب المریض، اعلم الطبیب المریض الدواء نافعا، ڈاکٹر نے مریض کو آگاہ کیا کہ دوا مفید ہے۔ اعلم یہ فعل ہے، الطبیب یہ فاعل بنتا ہے، المریض یہ مفعول بہ مفعول اول، الدواء مفعول ثانی، اور نافعا یہ مفعول ثالث ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور تینوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنتا ہے۔ آگے ہے نسبت کے اعتبار سے فعل کی اقسام، یعنی اگر اس کی نسبت جو ہے فاعل کی طرف کی جائے تو پھر اس کو کون سا فعل کہتے ہیں، اور اگر اس کی نسبت نائب فاعل کی طرف کی جائے تو پھر اس کو کون سا فعل کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 معروف اور نمبر 2 مجہول۔ فعل معروف وہ فعل جس کی نسبت اس کے فاعل کی طرف ہو، یعنی فعل معروف میں کام کرنے والے کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے، جیسے شرب سعید اللبن کہ سعید نے دودھ پیا، تو شربہ کی نسبت سعید کی طرف ہے جو کہ فاعل ہے، یعنی یہاں پتہ ہے کہ دودھ پینے والا سعید ہے، کہ شربہ فعل ہے اور سعید اس کا فاعل ہے، اور اللبن یہ مفعول بہ، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنتا ہے۔ نمبر 2 فعل مجہول وہ فعل جس کی نسبت فاعل کی بجائے نائب فاعل کی طرف ہو، جیسے شرب اللبن دودھ پیا گیا، یعنی یہ تو پتہ ہے کہ دودھ پیا گیا، دودھ پینے کا فعل واقع ہوا ہے، لیکن دودھ پیا کس نے ہے، اس کا فاعل کون ہے، اس کا علم نہیں ہے، اور فاعل کی بجائے اس کی نسبت نائب فاعل کی طرف کر دی گئی ہے، اور نائب فاعل ہے اللبن۔ تو اس مثال میں شربہ کی نسبت اللبن نائب فاعل کی طرف ہے۔ تو فعل مجہول میں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ کام ہوا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کام کیا کس نے ہے۔ اعراب و بنا کے اعتبار سے فعل کی قسمیں، اس اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ ان دونوں کے بارے میں ہم پیچھے تفصیل سے
مکمل سبق پڑھ چکے ہیں۔ تو فعل مورب وہ فعل جس کا آخر عوامل کے تبدیل ہونے سے بدل جائے، یعنی عامل کے بدلنے سے اس کے آخر کا اعراب تبدیل ہوتا رہتا ہے، جیسے یفعلو اور اس سے لن یفعل۔ یعنی ہم یہاں پڑھ رہے ہیں فعل مورب کے بارے میں۔ یفعلو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، لیکن اس کے شروع میں اگر حرف ناصب ہم داخل کرتے ہیں تو لن یفعل، یفعلو سے اس کو یفعل پڑھ رہے ہیں، اور اگر حرف جازم داخل کریں تو اس پر جزم آ جائے گی، جیسے لم یفعل۔ تو دونوں جگہ جو ہے یہ فعل مضارع کا اعراب یہاں تبدیل ہوا ہے۔ تو جس فعل کا آخر عامل کے آنے سے تبدیل ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں فعل مورب۔ نمبر 2، فعل مبنی۔ فعل مبنی کیا ہے؟ وہ فعل جس کا آخر ایک ہی حالت پر برقرار رہے، عوامل کی تبدیلی سے اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، جیسے ینصرنا، اور اس سے اگر اس کے شروع میں حرف ناصب لے کے آئیں جیسے لن ینصرنا تو اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، کیونکہ پہلے بھی ینصرنا تھا اور بعد میں بھی وہ ینصرنا ہے۔ اور اگر حرف جازم لے آئیں جیسے لم ینصرنا تو تب بھی اس پر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو یہاں یہ چیز یاد رکھیں کہ فعل مضارع کے اندر دو صیغے جو ہیں وہ صیغے مبنی کے ہیں، اور باقی فعل مضارع کے اندر تبدیلی آتی ہے، یعنی کہ باقی جو اس کے صیغے ہیں وہ مورب کہلاتے ہیں، لیکن دو صیغے جو ہیں ان میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی، ان کو ہم جو ہے مبنی قرار دیتے ہیں۔ اور وہ دو صیغے ہیں جمع مؤنث کے، ایک ہے جمع مؤنث غائب کا اور دوسرا ہے جمع مؤنث حاضر کا، جیسے یہاں ذکر ہے ینصرنا اور اس کے ساتھ دوسرا ہے تنصرنا۔ تو افعال میں فعل ماضی بھی مبنی ہے، اور فعل امر حاضر معروف یہ بھی مبنی ہے، اور فعل مضارع کے یہ دو صیغے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر یہ بھی مبنی ہیں۔ فائدہ: فعل مضارع اکثر مورب اور بعض حالتوں میں مبنی ہوتا ہے، جبکہ فعل ماضی اور فعل امر حاضر معروف ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں۔ سوالات و تدریبات۔ زبانی کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ فعل لازم اور فعل متعدی کی تعریف کریں۔ نسبت کے لحاظ سے اور اعراب و بنا کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ سب تفصیل سے بیان ہو چکا۔ تو آئیے سوال نمبر 4 حل کرتے ہیں۔ درست جملے کے سامنے درست کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، فعل لازم وہ ہے جس کا اثر فاعل تک ہی محدود رہے، یہ درست ہے۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع اور امر، یہ درست ہے۔ نمبر 3، فعل امر میں فعل کی نسبت نائب فاعل کی طرف ہوتی ہے، تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ فعل معروف میں فعل کی نسبت نائب فاعل کی طرف نہیں بلکہ فاعل کی طرف ہوتی ہے۔ نمبر 4 ہے فعل مورب کا آخر عوامل کے تبدیل ہونے سے بدل جاتا ہے، یہ درست ہے۔ نمبر 5، فعل ماضی اور فعل امر اکثر مورب ہوتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ فعل ماضی اور فعل امر حاضر معروف یہ ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، مورب نہیں ہوتے۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل جملوں میں فعل ماضی، مضارع، امر اور لازم و متعدی کی شناخت کریں۔ یؤکل الطعام، کھانا کھایا جاتا ہے۔ یہاں یؤکل یہ فعل مضارع مجہول ہے۔ وقف الرجل، آدمی ٹھہر گیا، کھڑا ہو گیا۔ یہاں وقف فعل ماضی ہے اور یہ لازم ہے، اس لیے کہ یہ فاعل پر مکمل ہو جاتا ہے۔ احترم استاذہ کا، تو اپنے استاذ کا احترام کر۔ یہاں احترم یہ فعل امر ہے اور یہ متعدی ہے۔ جلست فاطمہ، فاطمہ بیٹھ گئی۔
جلست فعل ماضی ہے اور یہ لازم ہے۔ اعطِ الکتاب، تو کتاب دے۔ یہاں اعطی فعل امر ہے جو متعدی ہے، اسی کا الکتاب اس کا مفعول بہ بن رہا ہے۔ نظفت الغرفۃ، کمرہ صاف کیا گیا۔ یہ نظفت یہ فعل ماضی مجہول ہے۔ یکتب الدرس، سبق لکھا جاتا ہے، تو یہاں یکتب یہ فعل مضارع مجہول ہے۔ قرئ الکتاب، کتاب پڑھی گئی، تو یہاں قرئ یہ فعل ماضی مجہول ہے۔ سوال نمبر 6، درج ذیل جملوں میں فعل لازم اور متعدی کی شناخت کریں۔ فاض النہر، نہر بہہ پڑی یا نہر جاری ہو گئی، تو یہاں فاضا یہ فعل لازم ہے۔ جلس سعد علی المقعد، سعد بینچ پر بیٹھ گیا، جلس یہاں لازم ہے۔ طوی الخادم الثوب، خادم نے کپڑا لپیٹ لیا، تو طوا جو ہے یہاں فعل متعدی ہے، اسے کہ اس کے بعد الخادم اس کا فاعل اور الثوب مفعول بہ بن رہا ہے۔ حبت الریح، ہوا چلی۔ حبت یہ فعل ماضی ہے اور یہ فعل لازم بنتا ہے۔ احرقت النار المنازل، آگ نے گھروں کو جلا دیا۔ احرقت یہ فعل متعدی ہے۔ قرأ احمد، احمد الکتاب، احمد نے کتاب پڑھی، تو یہاں قرأ یہ فعل متعدی ہے، اس سے کہ اس کے بعد فاعل کا ذکر ہے اور پھر مفعول بھی موجود ہے۔ نمبر 7 ہے، دیے گئے جملوں میں فعل معرب اور مبنی کی شناخت کریں۔ حفظ الغلام، لڑکے نے حفظ کیا، یاد کیا، تو حفظ یہ مبنی ہے، اس لیے کہ فعل ماضی ہے اور فعل ماضی مبنی ہوتا ہے۔ فہم سعد درسہ، سعد نے سبق کو یاد کر لیا، سبق کو سمجھ لیا، تو فہم یہ فعل ماضی ہے، اس لیے مبنی ہے۔ یرکب حناد الفرس، حناد گھوڑے پر سواری کرتا ہے۔ یرکب فعل مضارع ہے جو معرب ہے۔ اطفئ المصباح، تو چراغ کو بجھا دے، تو اطفی یہ ہے مبنی، اس لیے کہ یہ فعل امر ہے، امر حاضر معروف ہے۔ سافر خالد الی مکہ تھا، خالد نے مکہ کی طرف سفر کیا، تو سافر یہاں فعل ماضی ہے، اس لیے یہ مبنی ہے۔ تطبخ ماریہ الطعام، ماریہ نے کھانا پکایا، یہاں تطبخ فعل مضارع ہے، اس لیے معرب ہے۔ اکرم والدی کا، اپنے والدین کی عزت کر۔ اکرم فعل امر حاضر معروف ہے، اس لیے یہ مبنی ہے۔ یتلو حماد سورۃ السجدہ، حماد سورہ سجدہ کی تلاوت کرتا ہے، تو یہاں یتلو فعل مضارع ہے، اس سے معرب ہے۔ صلی الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو پڑھ اس کے وقت پر، تو یہاں صلی یہ فعل امر ہے، اس لیے یہ مبنی بنتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔